کو اٹیک ہو جاتا ہے، ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا لکوے کا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، گرمی کی شدت جو ہے دن بدن بڑھ رہی ہے، یہ دوسرے ممالک میں بھی بہت زیادہ ہے اور پاکستان میں بھی بہت زیادہ ہے۔ درخت کی کمی اس کا مین سبب ہے۔ ہمارے ملک میں درخت بہت تیزی سے کاٹے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کا جو درختوں کے پتے ہیں وہ بھی دن بدن جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں، ان کو بھی کاٹ کے بیچا جا رہا ہے اور وہ پلائی ووڈ میں اس کا کچرا استعمال ہو رہا ہے۔ ناظرین، کتنے ظلم کی بات ہے۔ اگر ہم یہ آکسیجن کا سلنڈر بازار سے لے تو یہ کتنا مہنگا ہے۔ قدرتی آکسیجن اس کے اندر ہے۔ اگر ہم گھر کے 10 افراد ہیں تو اگر ایک پودا لگائے اور اس کی صحیح طرح نگرانی کرے تو یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ ناظرین، ہوتا یہ ہے اکثر و بیشتر کہ لوگ جو ہے گھروں میں آتے ہیں، گرمی سے گھبرائے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سے اتر کے جب گھر جاتے ہیں یا اپنی گاڑی سے اتر کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو جاتے سار وہ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں۔ یہ انسان کی صحت کے لیے نہایت ہی مضر ہے۔ 90% ہماری شریانے پھٹنے کا اندیشہ ہے کہ اگر ہم ٹھنڈا پانی پیے تو یہ جو ہمارے جسم کے شریانے ہیں، یہ ہمارا درجہ حرارت جس سے 50 یا 45 یا 40 ہوتا ہے، جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو یہ شریانے پھٹنے کا 95% خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری شریانے جو ہے پھٹ جائے۔ ناظرین، ہم نے کرنا یہ ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہو تو ہم سلام کر کے گھر میں بیٹھ جائے، اپنے جسم کا جو ٹمپریچر ہے وہ تھوڑا نارمل کرے، اور پانی جو ہے جتنا گھڑے کا پانی ہوتا ہے ٹھنڈا یا نلکے کا تازہ پانی جتنا ٹھنڈا ہوتا ہے ہم اتنا پانی پیے، وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جب آپ فریج سے بوتل نکالتے ہیں یا کولڈ ڈرنک نکالتے ہیں، فوری پی جاتے ہیں جسم کی گرمائش ختم کرنے کے لیے، وہ ہمارے جسم کی گرمائش ختم نہیں کرتی، ہماری جان لیوا، ہمارے لیے وہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اور پھر اکثر و بیشتر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، جوتے اتارے، اپنی شرٹ اتاری اور سیدھا واش روم میں جاتے صاحب پسینہ ان کو آیا ہوتا ہے، اور جاتے صاحب پانی اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد ان کو یا تو ان کو اٹیک ہو جاتا ہے، ایٹ دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ان کو فالج کا اٹیک ہو جاتا ہے یا لکوے کا ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی آپ گھر میں داخل ہو تو کم از کم آپ 10 سے 15 منٹ ریلیکس ہو، اپنے جسم کا ٹمپریچر جو ہے وہ نارمل کرے۔ اگر آپ نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، ساکس پہنی ہیں، جرابیں پہنی ہیں تو وہ اتار دے، اور 10 منٹ کے بعد پانی پیے، اور اس کے بعد آپ نے نہانے کی تیاری کرے۔ تو اس میں تقریباً 10 سے 15 منٹ آپ کے لگ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نہائے، اور نہانے کا جو طریقہ ہے غسل میں، وہ کس طرح اگر آپ نہائیں گے تو انشاءاللہ اگر پانی ٹھنڈا بھی ہوا تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ غسل کا جو طریقہ ہے وہ ہر مسلمان کو پتہ ہے۔ اگر اس طریقے سے نہائے، کرلی کرے، ناف پہ پانی ڈالے، پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں پہ ڈالے، پھر ہم سر میں ڈالے، بجائے کہ سیدھا سر میں ڈالے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہیں چیزوں کا استعمال، گرم چیزوں کا استعمال کرتے ہیں بہت کثرت سے، اور ساتھ ہی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، تو وہ جب ہمارے جسم کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا تو ٹھنڈے پانی سے ہماری غذا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوگی، یہ منجمد ہو جائے گی، نظام سست ہو جائے گا، دماغ سست ہو جائے گا، اور ہم کو قبض جیسی لاک مرض جو ہے یہ ہمیں لگ سکتی ہے۔ اس کا بھی آپ احتیاط کریں۔ پانی ٹھنڈا نہ پیے، نارمل پیے، ریگولر نارمل پیے۔ یہ نہیں کہ گھر میں داخل ہوا تھا، اگر آپ دفتر میں ہیں، اگر آپ شاپ پہ ہیں، وہاں بھی پانی آپ نارمل استعمال کریں۔ اگر رستے میں روڈ پہ جا رہے ہیں، ہیٹ سٹروک بہت زیادہ ہے تو بندے اکثر یہ کرتے ہیں، جسم گرم ہوتا ہے، سر گرم ہوتا ہے،
تو نلکا رستے میں دیکھتا کوئی نلکا ہے تو سیدھا نلکے کے نیچے سر کیا، پانی ڈالا، پانی پیا، اور ان کے اعصاب جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ فالج اور لکوے کا حملہ ہونے کا یہ تقریباً 90 یا 95% خدشہ ہوتا ہے۔ اپنی احتیاط کیجیے، یہ میرا میسیج، یہ میرا پیغام دوسروں تک کو چاہیے تاکہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہے۔ احتیاط سب سے بڑی صحت ہے۔ اگر آپ ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، اگر آپ کی صحت خراب ہے تو سب کچھ خراب ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ حکیم فضل الرحمان پراچا کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔